سب صحیح رہ جائے گا. کان ہی بند ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کیا بول رہے ہیں. بند ہی یہ طریقہ ہی غلط ہے. ہاں چپ تو نہیں رہا. پتہ نہیں کب سے ایجاد ہوا ہے اس کا، پتہ نہیں، صرف تحقیق کرنی پڑے گی. سر دماغ ٹھیک کر دیتے ہیں لوگ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ العظیم. حضرات اساتذہ بھی موجود ہیں؟ نہیں ہیں؟ اساتذہ بھی ہیں یہاں؟ جی سب موجود ہے. سب ہیں. حضرات اساتذہ، علماء، طلباء اور عزیزان ملت، میرے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ اس جدید ترین علمی دانشگاہ میں حاضری کا موقع ملا. کئی سالوں سے سن رہا تھا تذکرہ. اتفاق کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا بھی دیا. بڑی خوشی ہوئی سب کچھ دیکھ کر، طلباء کی تعداد، اساتذہ کی حاضری، اور افتاء اور دور حدیث کے بعد پھر نیچے کا سفر. نیچے کی جماعتیں بھی آ گئی ہیں نا، تو اوپر سے نیچے کا سفر جو یہ آج کل کی تہذیب کا حصہ ہے وہ بھی دیکھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے، قبول فرمائے، اس دانشگاہ کو برکتوں سے، رحمتوں سے آباد کرے، قیامت تک جاری و ساری فرمائے. علماء سے، طلباء سے، محققین سے، فقہ و فتاویٰ کے اوپر کام کرنے والوں سے ایک طالب علم کیا بات کرے سمجھ ہی میں نہیں آتا. کیونکہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، ابھی تک طالب علم ہی ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حقیقی طالب علم بنا دے. یہ سفر علم کا، تحقیق کا، فقہ و فتاویٰ کا انتہائی مبارک ہے. اگر اس سفر میں خوف خدا کو بھی شامل کر لیا جائے، علم کا قبلہ ٹھیک کر لیا جائے، سفر کی منزل طے کر دی جائے. بے منزل کا مسافر راستے میں اکثر گم ہو جاتا ہے، اور جو منزل بنا کر چلتا ہے وہ منزل پر جا کر دم لیتا ہے، چاہے وہ سفر تیزی کے ساتھ ہو، چاہے آہستگی کے ساتھ ہو. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے سفر کی منزل طے کریں. مطالعے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آوارہ مطالعہ کرتے ہیں لوگ. آوارہ مطالعہ نام رکھا گیا ہے، اصطلاح میں ادبی اصطلاح ہے.
کوئی شرعی اعتبار سے وہ آوارگی اور گناہ نہیں ہے، ایک لفظی تعبیر ہے آوارہ مطالعہ۔ آوارہ مطالعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی مقصد کا تعین کیے ہوئے مختلف کتابوں اور تحریرات اور مضامین کا مطالعہ کیا جائے، پڑھا جائے اور کہا جائے کہ میں بہت بزی ہوں، فرصت نہیں ہے پڑھنے سے، مگر اس پڑھنے کا حاصل کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا مرتب ہوگا اسے خود پتہ نہیں۔ تو جب تک کہ منزل کا تعین نہ ہو، جب تک کہ سمت سفر درست نہ ہو، اس وقت کا سفر درست نہیں۔ یہ سہولتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہاں کے منتظمین کے ذریعے سے آج کے دور میں عنایت کی ہے، پہلے زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا، اور آج کے زمانے میں بہتوں جگہوں پر تصور نہیں ہے۔ اکثر لوگ چٹائیوں پر بیٹھ کر اور تکلیفیں اٹھا کر پڑھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سہولتیں عنایت فرمائی ہیں طلب علم کے راستے میں، تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں اور اس کو یہ سمجھیں کہ آپ کے ذہنی ارتکاز کے لیے اور فکری انتشار سے بچانے کے لیے ان بزرگوں نے سارے وسائل و اسباب کا انتظام کیا ہے تاکہ فکری انتشار پیدا نہ ہو کسی قسم کا، اور آپ یکسوئی کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک مثال ملتی ہے حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی صاحب، حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی کا نام سنا ہے؟ اس پر کام بھی آپ لوگ شاید کچھ لوگ کرتے ہوں گے، محققین کی جماعت ہے، بہت اونچے لوگوں میں تھے، اور ہندوستان میں تو ان کی قدر افزائی یا اتنی قدر شناسی نہیں کی گئی کیونکہ ان کا تعلق فرنگی محل سے تھا۔ کسی نہ دیوبند والوں نے نہ ندوہ والوں نے کسی نے بھی ان کو مرکز توجہ نہیں بنایا، ان کی چیزوں پر کوئی کام نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عرب دنیا کو، اور خاص طور سے حضرت مولانا حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور میں بڑے محقق عالم گزرے ہیں اور عرب کے ان علماء میں ہیں جن کے علم پر، جن کی تحقیق پر آنکھ بند کر کے اعتماد کیا جاتا ہے، ورنہ عرب کے علماء آج کے دور میں قابل اعتماد نہیں ہے۔ ہمارا مزاج بات سے بات نکل جاتی ہے، جیسے یاد دلاتے رہیے گا، احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ جب کسی عربی مضمون کو ہم پڑھتے ہیں جو آج کا کوئی نوخیز طالب علم یا نوخیز عالم کسی اخبار میں یا کسی نوزائیدہ کتاب میں لکھ دیتا ہے، تو اس کو اس طرح ہم اپنے مقالات میں، اپنے مضامین میں نقل کرتے ہیں جیسے شامی کی عبارت نقل، چونکہ عربی میں ہے، حالانکہ وہ آپ سے بھی کم سطح کا آدمی ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے صاف صاف بولتا ہوں کہ عرب علماء پر اور عربی تحریرات پر کوئی اعتماد نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کی تصدیق ہمارے اکابر ہند نہ کر دیں یا بر صغیر کو علماء نہ کر دیں۔ ان کی تحقیقات کو جب پڑھیں تو تنقید کی نگاہ سے پڑھیں، استفادے کی نگاہ سے کم پڑھیں۔ تو وہاں کے بزرگوں میں جو چند چنیدہ شخصیتیں گزری ہیں جن کے علم پر، فضل پر پوری دنیا نے اعتماد کیا ہے، ان میں ڈاکٹر عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑا کام کیا، اور ان کی ایک بات مجھے سونے کے حرفوں سے لکھنے کے لائق ہے، اور اس کو آپ لوگ بھی نوٹ کر لیجئے، شاید آپ نے دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو۔ ان کی کتاب ہے الرفع والتکمیل، حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ، الرفع والتکمیل، مختصر 30-35 صفحے کی بڑے سائز میں پہلے زمانے کی چھپی ہوئی تھی کتاب۔ تو ہندوستان میں تو کسی کو پڑھنے کا مزاج ہی نہیں، ہندوستانی علماء پرانی چیزوں کو پڑھنا، چند لوگ ہیں استثناء کے ساتھ میں بول رہا ہوں، ہمارے علامہ کشمیری جیسی شخصیتیں بھی گزری ہیں، اور چند لوگ جو محققین ہمارے طبقے میں حضرت تھانوی وغیرہ یا حضرت علامہ گیلانی وغیرہ، یہ تو بزرگان دین ہیں، ان کا استثناء کا کہ عام مزاج جو ہم جیسے طالب علموں کا مزاج ہے وہ لکھنے پڑھنے کا نہیں ہے۔ ایک زمانے تک یوں ہی پڑھی رہی وہ کتاب، کسی نے توجہ نہیں دی، پرانے پتہ نہیں کس زمانے میں وہ شائع ہوئی تھی،
تو ڈاکٹر عبدالفتاح ابوالفتح صاحب نے اس پر کام کیا. اب وہ چھپ چکی ہے بیروت وغیرہ سے، اتنی موٹی 700-800 صفحات میں ہے. رفع و تکمیل، حواشی اتنے لکھے، ایک ایک لفظ پر ایسی تحقیقات کی ہے کہ صاحب جی چاہتا ہے کہ حشش کرے. تو ایک صاحب نے ان کو مشورہ دیا، ان کے دوست نے خود لکھا ہے، ان کے دوست نے مشورہ دیا کہ حضرت یہ جو آپ نے حواشی اور تحقیقات اور تعلیقات آپ نے لکھی ہیں، یہ تو مستقل کتاب ہے، اس کو آپ نے الرفع و تکمیل کا حاشیہ بنا کر کے اس کی حیثیت ختم کر دی ہے. لوگ سمجھیں گے الرفع و تکمیل کا حاشیہ ہے. اگر آپ اس کو مستقل کتابی صورت میں شائع کر دیں، یہ آپ کی مستقل ایک علمی پونجی ہوگی، ایک علمی تحقیق ہوگی. تو مولانا ڈاکٹر صاحب نے لکھا، عبدالفتاح صاحب نے، کہ اپنے بزرگوں کے اور آباء و اجداد کے مکان کی مرمت کرنا، پرانے مکان کی مرمت کرنا نیا مکان بنانے سے بہتر ہے. بات آئی؟ اپنے بزرگوں کے، اپنے آباء و اجداد کے پرانے مکان کو مرمت کر کے اس وراثت کی حفاظت کرنا، چاہے وہ وراثت علمی ہو، چاہے وہ وراثت تہذیبی ہو، چاہے وہ وراثت تاریخی ہو، چاہے وہ وراثت اقدار اور اخلاق کی ہو، اپنے آباء و اجداد کی وراثت کی حفاظت کرنا اور اس میں کچھ کمی بیشی نظر آوے تو اس کی مرمت کرنا نئی تعمیر سے بہتر ہے. اس سے حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی کے مقام کا اندازہ ملتا ہے. تو مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم محقق بہت کم عمری میں انتقال کر گئے. ان کے والد صاحب حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کافی صاحب جائیداد تھے اور بڑے عالم تھے، محقق تھے. انہوں نے اپنے صاحبزادے کے لیے ایک کمرہ مطالعے کا رکھ رکھا تھا اور اس کمرے میں کئی گیٹ تھے. ہر گیٹ پر الگ جوتی تھی، الگ چپل، اس پر الگ چپل، اس پر الگ چپل، تاکہ اگر ادھر سے نکلنا ہو تو یہ خیال دل میں نہ آوے کہ ادھر سے چپل لانا ہے، جوتا لانا ہے، ذہنی انتشار پیدا نہ ہو، فوراً نکلے اپنا ضرورت کو پوری کر لے. ادھر سے نکلے ادھر سے چلا جائے. ذہنی یکسوئی میں فرق نہیں پڑنا چاہیے. ساری ضرورتیں وہاں پر مہیا کی گئی تھی، خادم متعین تھا. ایک مثال ملتی ہے ہمارے بزرگوں کے یہاں، اور یہ مثال ناکام نہیں ہوئی. حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کوشش کہ مولانا عبدالحی صاحب بڑے عالم محقق بنے اور بڑے عالم بنے اور ان کو ایسا ذہنی ارتکاز اور ایسی یکسوئی حاصل ہو اور ایسی کتابیں لکھیں کہ دنیا نے ویسی کتابیں نہ لکھی ہوں. پوری دنیا، علمی دنیا، عرب اور عجم تک وہ کوشش کامیاب ہوئی. ایک دن ایسا ہوا کہ پڑھنے کے دوران ان کو پیاس لگ گئی. خادم سے پانی مانگا. خادم کو حکم تھا حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب کی جانب سے کہ کوئی بھی خواہش صاحبزادے کریں تو اس کی تکمیل سے پہلے مجھے بتا دیا جائے، مجھے اطلاع پہنچا دی جائے کہ انہوں نے کیا خواہش کی. چنانچہ خادم نے جا کر عرض کیا کہ حضرت انہوں نے پانی مانگا ہے، مطالعہ کر رہے تھے، پیاس لگے. تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ پڑھنے کے وقت میں پیاس کا احساس کیسے ہوا. والد صاحب کو افسوس ہوا کہ پڑھنے کے دوران ذہن آخر پیاس کی طرف گیا کیسے، ارتکاز اور یکسوئی حاصل کیوں نہ ہوئی یا اسے پیاس کا احساس کیوں ہوا. لگتا ہے میرے خاندان میں علم ختم ہو گیا. اور پھر فرمایا کہ جاؤ جو پانی مانگا ہے تو پانی کو دے دینا گلاس میں، مگر اس میں ایک قطرہ مٹی کا تیل، کراثن تیل پہلے چلتا تھا، ابھی بھی چلتا ہے، آپ لوگ کیا شاید دیکھیں جانتے ہیں کہ مٹی کا تیل کیا بولتے ہیں، چمنی کا نام بڑا خوبصورت ہے یہاں پہ. چمنی کا تیل صاحب اس میں ڈال دیا. خوشبودار ہوتا ہے نا گلاب کی طرح، کیسا ہوتا ہے. ارے آپ لوگ یہاں کے ہیں کوئی اس میں؟ سب یہیں کے ہیں؟ اسی علاقے کے. چمنی کا تیل یا مٹی کا تیل بدبودار ہوتا ہے. حکم تھا کہ پانی میں ایک قطرہ ڈال دیا جائے. اب ان کی نظر خادم نے لا کے پانی پیش کیا، ان کی نظر جو بدستور کتاب پر تھی، صفحات پر تھی. انہوں نے پانی خادم کے ہاتھ سے لیا اور
پورا پانی پی گئے، پھر رکھ دیا۔ ایک ذرا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں کچھ ملاوٹ ہے، اس میں مٹی کا تیل ملا دیا گیا ہے، اس میں بدبو ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جا کے خادم نے حضرت کے والد کو عرض کیا، حضرت ایسا ایسا ہوا۔ کہا کہ اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ میرے خاندان میں علم رہے گا۔ یہ ہے ارتکاز، یہ ہے یکسوئی، یہ ہے انتشار سے تحفظ۔ تو اگر اس نیت سے ہمارے یہاں کے منتظمین نے یہ انتظام کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ذہنی یکسوئی حاصل ہو اور ساری صلاحیتیں صرف پڑھنے اور لکھنے اور مطالعے پر خرچ کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ قابل تقلید اور قابل تحسین کام ہے اگر سہولت ہو۔ لیکن اس کا غلط استعمال اگر آپ نے کیا اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی اندر کی جو خوابیدہ چیزیں ہیں ان کو بیدار نہیں کیا اور آرام پسندی یا راحت اور تعیش کا عادی بنا لیا، اگلی زندگی میں اگر جب آپ کو ضرورت پڑے جفا کشی کی، محنت کی اور اس مجاہدے کی جو مجاہدہ اور ریاضت علم کا حصہ ہے اور تحقیق کا لازمہ ہے، اور اس میں اگر آپ پیچھے ہٹ گئے تو یہ نقصان دہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ متوع نظر طے کر لیں کہ ہم نے یہ انتظام ارتکاز خیالات اور انتشار سے تحفظ اور صلاحیتوں کے صحیح مصرف میں استعمال کے لیے ہم نے کیا ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ اسی میں استعمال کریں گے۔ تبھی جا کر کے اس تمام انتظامات اور جدید ترین دانشگاہ کا ایک سمت سفر اور ایک اس کی منزل طے ہوگی۔ اور آپ لوگ اپنے علمی سفر کے دوران اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ علم برائے علم کے طلبگار نہیں ہیں، آپ کی منزل علم کے ذریعے سے اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے۔ علم برائے علم شیطان کو بھی تھا، علم برائے علم مطلوب نہیں ہے، بلکہ کثرت علم سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ کثرت علم سے فساد پیدا ہوتا ہے، جس کو کثرت علم کہہ رہا ہوں میں، وہ کثرت معلومات ہے۔ حقیقت علم تو نور ہے اللہ کا، اس نور میں جتنا اضافہ ہوگا انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوگا، لیکن کثرت معلومات کی بنیاد پر فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے علم اس لیے حاصل کیا جائے کہ ہم اس علم کے ذریعے سے اللہ کی رضا تک پہنچیں گے اور امت کو ان چیزوں کی رہنمائی کریں گے جس کی امت کو ضرورت ہے۔ صرف مولانا اور مفتی ہو کر کے اپنے آپ کے ٹائٹل کے ساتھ مفتی لگا لیں گے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خشیت تک پہنچنا ہے۔ اس لیے کہ یہ کام صرف علماء کا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی اللہ سے ڈر سکتے ہیں، علماء ہی کو خوف خدا حاصل ہوتا ہے، اور خوف خدا کے بعد جو علم حاصل کیا جائے گا اس میں مقصد یہ ہوگا کہ اس علم سے ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی تک پہنچیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، امت کو ہم کو کیا ہدایت دینی ہے، امت کو کیا رہنمائی کرنی ہے، ہم اس لائق بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس فریضے کو، اس ذمہ داری کو تا زندگی ہم سے لیتا رہے، تب فائدہ ہوگا۔ یہ منتخب جماعت ہے، ورنہ اگر آپ چاہتے کسی اسکول کالج میں بھی اس سے زیادہ سہولتوں کے ساتھ داخلہ لے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی صلاحیت سے نوازا ہے، آپ اس میں امتیاز بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اس امت مسلمہ میں ایک طبقہ تو ایسا رہنا چاہیے جس طبقہ کی ذمہ داری ہو کہ جو وراثت نبوت اور جو علوم نبوت اس امت میں پر ڈالی گئی ہے، جو ذمہ داری، اس ذمہ داری کے اٹھانے کی متحمل ہو اور وہ اس سلسلے کو جاری رکھے، اور قیامت تک یہ چیز باقی ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی چیز ہے، کشتی نوح کے آپ مسافر ہیں، اور اس ذمہ داری کو ہمیں لے کر چلنا ہے، اور تا حیات تا زندگی اس ذمہ داری کو انشاءاللہ ادا کریں گے، تبھی جا کر کے آپ کو وہ منصب ملے گا جس کو کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، ہم لوگ انبیاء کے وارث ہیں۔ کہا تو جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ہم سارے لوگ رسول اکرم علیہ السلام نے جو وراثت ہمارے حوالے کی ہے اس وراثت کے ہم متحمل ہیں،
مگر جتنی بھی روایتیں ہیں ان تمام روایتوں میں ایک روایت میں بھی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وارث ہے، بلکہ ورثۃ الانبیاء جمع کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی تمام نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ علم اور تحقیق اور یہ وراثت تو ہمیں حضور سے ملی ہے، مگر ہمیں کہا جا رہا کہ ہم تمام نبیوں کے وارث ہیں۔ ایسا کیا سمجھ میں آیا کچھ؟ ہم حضور کے وارث نہیں ہیں، تمام نبیوں کے وارث ہیں۔ ہمیں جو ٹائٹل دیا گیا، جو خطاب دیا گیا، وارث نبی کا نہیں، وارث الانبیاء کا۔ اس کا ایک سیدھا سیدھی جواب تو وہی ہے جو مولانا لوگوں کا جواب ہو سکتا، کسی شرح میں نہیں لکھا ہوا۔ حدیث کی تمام شروحات جہاں تک میں نے دیکھا، کسی میں اس سوال کو نہ اٹھایا ہے نہ دیا ہے، جواب دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ پوچھے کہ میں کیوں آخر ورثۃ الانبیاء کیوں لکھا گیا؟ ورثۃ النبی لکھنا چاہیے، حدیث کے الفاظ ورثۃ الرسول آنے چاہیے، ورثۃ الانبیاء کا لفظ ہے، تمام نبیوں کی وراثت ہے یہ، جبکہ سارے نبیوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب صرف ہمارے سرکار کا زمانہ باقی ہے۔ تو پھر ورثۃ الانبیاء کہا گیا، ورثۃ النبی کیوں نہیں کہا گیا، ورثۃ الرسول کیوں نہیں کہا گیا؟ تو اس کا ایک موٹا موٹی جواب یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پچھلی تمام نبوتوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہے، اس میں وہ ساری خصوصیات جمع ہو چکی ہیں جو خصوصیات پچھلے تمام مذاہب میں موجود تھیں، اس لیے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وارث ہوگا وہ گویا کہ پچھلے تمام نبیوں کا بھی وارث ہوگا۔ مگر اس میں ایک لطیف نقطہ، یہ جواب بھی مجھے کہیں ملا نہیں ہے، اس میں ایک لطیف نقطہ جو میں نے کافی تلاش کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، اور پھر مجھے یہ نقطہ ملا کہیں نہیں، لیکن دریافت کرنے کے بعد اب میں نے کہیں پہ بیان بھی کر دیا تھا، اس کے بعد مجھے ایک عارف کی کتاب میں اس کی تائید مل گئی تو میرا دل خوش ہو گیا کہ چلو میرا یہ خیال شیطانی نہیں ہے، ایک عارف باللہ نے بھی یہ بات لکھ رکھی۔ اب وہ عارف باللہ تھے حضرت مولانا ہدایت علی نقشبندی راجستانی، نام سنا؟ بہت بڑے عالم باللہ تھے، بہت بڑے عالم، حضرت مولانا ہدایت علی نقشبندی جے پوری، جے پور میں ان کے نام پر جامعۃ الہدایہ بھی ہے، جامعۃ الہدایہ کے نام کی جدید ترین یونیورسٹی ہے علم کی، جامعۃ الہدایہ۔ ان کی کتاب ہے معیار السلوک، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اب میں نے اس سے پہلے یہ بات کہی تھی، مجھے تائید ہوئی ہے، تائید سے مجھے خوشی حاصل ہوئی، میں اپنی منقبت بیان نہیں کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ذہن میں آتی ہے مگر اطمینان نہیں ہوتا کہ غلط ہے کہ صحیح ہے، کسی بزرگ کی عبارت سے تائید ہو جاتی تو خوشی ہوتی ہے۔ اس میں بات یہ ہے، اتنی وضاحت سے نہیں مگر میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ورثۃ الانبیاء جو تمام نبیوں کی وراثت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے، یا علماء پر جو ہمارے اساتذہ ہیں ان پر ڈالی گئی ہے، پچھلے زمانے کے تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہوئی ہیں۔ حضور کی آمد سے، حضور کی تشریف آوری سے ان کی شریعتیں منسوخ ہوئی ہیں، ان کی نبوتیں منسوخ نہیں ہوئی ہیں، اور پچھلے زمانے کے جتنے بھی انبیاء رسول آئے ان تمام نبیوں اور رسولوں کا جو مزاج اور مذاق تھا وہ منسوخ نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کی تمام آیات اور احادیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر نبی اپنے علاقے میں، اپنے زبان میں، اپنی تہذیب میں، اپنے خطے میں، اپنے زمان میں اس کے حالات کے مطابق بھیجے جاتے تھے۔
تو ہر نبی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا تھا، اپنا اپنا ذوق ہوتا تھا، اپنے اپنے حالات ہوتے تھے، اپنے اپنے تقاضے ہوتے تھے۔ ان میں جامعیت نہیں تھی کہ پوری دنیا کے لوگ بھیجے جاتے تھے، وہ آفاقیت نہیں تھی۔ تو ہر نبی کا جو مزاج تھا، ہر نبی کا جو طرز تعلیم تھا، طرز اصلاح تھا، طریقہ کار تھا، وہ الگ الگ تھا۔ تو انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہوئی ہیں، انبیاء کا طریقہ کار منسوخ نہیں ہوا۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ شریعت تو محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ کی ہوگی، لیکن طریقہ کار ہر علاقے کے حالات کے مطابق مختلف انبیاء کا اختیار کیا جائے گا۔ کہیں پر طریقہ موسیٰ سے کام چلے گا، کہیں پر طریقہ عیسیٰ سے کام چلے گا، کہیں پر طریقہ ابراہیمی سے کام چلے گا، کہیں طریقہ نوح سے کام چلے گا، کہیں طریقہ داؤد سے کام چلے گا۔ یہ جو طریقہ کار ہے، مزاج ہے، مذاق ہے، مزاج اور مذاق کا اختلاف تو قیامت تک باقی رہے گا۔ شریعت آفاقی اللہ نے عطا فرما دی، دین عالمی عالمگیر دائمی اللہ نے عطا فرما دیا، لیکن مزاج اور مذاق انسانوں کی جو نفسیات ہیں اور انسانوں کی جو زبانیں ہیں، انسانوں کے سوچنے کا جو انداز اور اطوار ہے، وہ تو ہر حال میں مختلف ہے۔ جہاں پر جلال موسیٰ سے کام چلے گا، وہاں پر جمال عیسیٰ سے کام چلائیے گا، کام چلنے والا نہیں ہے۔ کہیں پر ڈنڈے سے کام چلتا ہے، کہیں پر محبت سے کام چلتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے بعض بچے کو محبت سے سمجھا دیں، فوراً سمجھ میں بات آ جاتی ہے، وہ سمجھتا کہ بھئی ہم کو بڑی سی بات سمجھا دی گئی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر، سمجھاتے رہیے، کلام نرم و نازک بے اثر، اس کو چاہیے ڈنڈا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 4 دلیلیں تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس، اور کبھی کبھی 5ویں دلیل جوتا بھی ہے، ڈنڈا بھی ہے، ضرب موسیٰ۔ تو سمجھ بات آ رہی ہے؟ کہیں پر آپ کو حضرت موسیٰ کے جلال کا، ان کے مذاق کا انداز اختیار کرنا پڑے گا اپنی دعوت میں، اپنی اصلاح میں، اپنی تجدید میں، اپنے طریقہ کار میں۔ کہیں پر حضرت عیسیٰ کا انداز اختیار کرنا پڑے گا، حضرت داؤد کی صنعت کاری کو بھی اختیار کرنا پڑے گا، حضرت ابراہیم کی وسعت کو بھی اختیار کرنا پڑے گا کہ بت پرستوں کے درمیان کیسے کام کیا جائے گا۔ بظاہر لگے گا کہ ہماری گفتگو سے ایسی بات سمجھ میں آ رہی ہے جس سے کفر اور شرک جھلکتا ہے۔ ہماری گفتگو سے ایسا لگے گا، جو گفتگو ہم کریں گے کس سے؟ غیروں سے جو ہم کر رہے ہوں گے، تو آپ اس کو فٹ کر دیجئے گا، دارالفتہ میں بھیج دیجئے گا کہ فلاں مفتی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، ایسا لکھنے والا، بولنے والا، تقریر کرنے والا کیسا ہے؟ دارالفتہ میں بیچارہ مفتی صاحب اپنا آنکھ بند کر کے شامی الٹائی، انہوں نے عالمگیری، یہی تو دنیا ہماری ہے۔ دیکھا کہا کہ فتوی کفر لگا دیا۔ کہاں پر کیا کرے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کانپور کے کسی علاقے میں سارے کے سارے لوگ، ایک علاقہ تھا جو مسلمانوں کا تھا لیکن ہندو لوگ بکثرت تھے وہاں پر، اور مسلمان نام رکھتے تھے، اپنا نام دلشاد، اور اس کے ساتھ ساتھ سنگھ بھی لگاتے تھے، کوئی کچھ لگاتا تھا، یعنی ایک مخلوط ماحول تھا۔ تو ان کو پوچھا گیا، حضرت تھانوی ایک بار ادھر گئے تھے، پوچھا کہ بھئی آپ لوگ مسلمان ہیں، کیا پہچان ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں؟ یہ نام دو بھی رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہیں، کوئی نماز روزہ کسی سے کوئی مطلب نہیں آپ لوگوں کو، نماز ہندو بھی نہیں پڑھتا، آپ بھی نہیں پڑھتے، پھر کیا فرق ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور وہ ہندو ہے، وہ کافر ہے؟ کہا کہ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم ہر محرم میں تعزیہ بناتے ہیں۔ انہوں نے پہچان بنا رکھی تھی کہ مسلمان وہ ہے جو تعزیہ بنائے۔ تو حضرت تھانوی نے لکھ رکھا آپ میں، ان کے حالات پڑھو، اشرف السوان ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعزیہ پابندی سے بناتے رہنا۔ اب کہو کہ تعزیہ بنانا حضرت تھانوی نے جائز قرار دیا، فتوی کفر لگا دیا جائے، کہاں جائز قرار دیا؟ وہ تو ان کی پہچان ہے۔ تو بظاہر میں یہ طریقہ ابراہیمی ہے، یہ مجدد پہچانتا ہے کہ کس جگہ پر کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ ہر عالم اگر اس ذوق کا حامل نہیں ہے تو اسے ہر مقام پر تبلیغ کا اور دعوت کا بھی حق حاصل ہے۔ یہ طریقہ ابراہیمی ہے۔ کیسا طریقہ ابراہیمی ہے؟ قرآن کریم پڑھ الٹو، قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا
ستاروں کو. آیت پڑھیے. ستاروں کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا خدا. کیا پڑھی آیت پڑھیے. فلما بعد میں ہے نا اس سے پہلے على الليل رأى كوكبا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي قال هذا ربي. دیکھیے لفظ کتنا یعنی سمجھ والی بات. یہ قرآن نقل کرتا ہے. یاد رکھو کہ پچھلی امتوں اور پچھلے ادیان کی وہ چیزیں جس کو خود قرآن و حدیث میں نقل کر دیا جائے، جس کا جو حصہ وہ ہماری شریعت کا حصہ ہے. اب وہ شریعت ابراہیمی نہیں ہے، وہ شریعت موسیٰ نہیں ہے، شریعت عیسیٰ نہیں ہے، وہ شریعت محمدی کا حصہ ہے. قرآن و حدیث میں جو اقتباسات اور جو حصے پچھلے ادیان اور پچھلی امتوں کے نقل کر دیے گئے وہ ہماری شریعت کا حصہ ہے. تو فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا فقال هذا ربی. فلما أفل قال اب دیکھیے کیا کہہ دیا انہوں نے. وہ مسلمانوں کے درمیان نہیں بول رہے تھے، وہ کافروں کے درمیان بات کر رہے تھے، بت پرستوں کے درمیان بات کر رہے تھے کہ جب انہوں نے رات ہوئی، اندھیرا چھا گیا، ستارہ نکلا تو فرمایا کہ ھذا ربی. ہزار تعویلیں مفسرین کی آپ پڑھتے جائیے، بہت ساری باتیں لکھی ہے لوگوں نے، مگر میں جو آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اس نقطۂ نظر سے دیکھیے بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی. فرمایا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. یہ جملہ بولنا کسی نبی کے لیے ممکن ہے؟ وہ طریقہ دعوت ہے. قرآن نے پھر آگے خود ہی کہہ دیا فلما افل قال لا احب الافلین. جب ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں، ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. خدا تو ڈوبتا نہیں ہے، خدا تو مٹتا نہیں ہے، کہ ڈوب گیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر سورج جب چاند نکلا تو چاند کے بارے میں بھی فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. یہاں بھی لفظ دیکھیے. آپ کہہ سکتے تھے کہ حضرت کو ذرا سا تعبیر تھوڑی بدل دینی چاہیے تھی. تو تعبیر بدل دیتے تو پہلے ہی سمجھ جاتا کہ یہ تو ممکن معلوم ہوتا ہے. اگر تعبیر بدل دیتے کہ تم لوگ اس کو رب سمجھتے ہو، ایسا بولتے تو وہ تو سمجھتے کہ لگتا یہ نہیں مانتے. فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. جو ان کی زبان میں بول رہے تھے، ان کے طرز پہ بات کر رہے تھے. اپنا خیال، اپنا نقطۂ نظر نہیں تھا. اپنا نقطۂ نظر تو بعد میں قرآن نے نقل کیا ہے. فلما افل قال لا احب الافلین. پھر سورج نکلا تو سورج میں بھی فرمایا کہ ھذا ربی. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ھذا ربی ھذا اکبر. ہے نا، یہ سب سے بڑا خدا ہے. لیکن کیا تعبیر ہے، یہ طریقہ ابراہیمی ہے. حضرت تھانوی کا وہ رویہ، حضرت تھانوی کا وہ طریقہ اسلام، وہ طریقہ ابراہیمی ہے. وہ مقام دعوت ہے، مقام فتویٰ نہیں ہے، مقام تحقیق نہیں ہے. وہ امت میں کام کرنے کی ذمہ داری ہے کہ کہاں پر کس طرح امت کو اس بھڑکتی ہوئی اور اس جلتی ہوئی آگ سے بچانا ہے، اور اس امت کے اندر وہ پہچان قائم کرنی ہے، امتیاز قائم کرنا ہے دوسری اقوام کے مقابلے میں. یہ کام ہے عالم دین کا. اسی لیے وراثت الانبیاء کا لفظ استعمال کیا ہے کہ صرف شریعت محمدی یا قرآن و حدیث پڑھ لیا آپ نے، اور قرآن و حدیث کے اندر جو مزاج نبوت بتایا گیا ہے مختلف انبیاء کا، مختلف انبیاء کے جو مذاق بتائے گئے ہیں اور ان کا ذوق بتایا گیا ہے، وہ ہم نے نہیں سمجھا تو ہم کام نہیں کر سکتے. بات سن آ گئی آپ لوگوں کو؟ ارے چھوٹی جماعت کے بچوں کی بات سن آئی؟ ارے کوئی بات پیار سے بھی کہی جاتی ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے، اب بعض لوگوں کو مار کے کہنے پر سمجھ میں آتی ہے. ہمارے حضرت مولانا اعجاز احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، ان کا نام، بڑے عالم محقق میرے استاد تھے، میرے سب سے محسن استاد، کہ وہ اکثر کیا کرتے تھے کہ بچوں کو، سب بچوں کو نہیں، کچھ بچوں کو پہلے ایک تماچا رسید کر کے پھر کوئی بات فرماتے تھے. کہتے تھے دماغ اس کا ٹھیک رہے گا تو بات صحیح سے سنے گا. حالانکہ پہلے رسید کرنے میں جواز ہی نہیں ہے، شریعت کے لحاظ سے آپ نے کیوں رسید کیا آپ نے؟ تو ہر جگہ تم فتوی دیکھو گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اب ایک آدمی کو گلاس دیا ایک بچے کو، ایک آدمی نے کہ اس کو گلاس کو لے جاؤ فلاں مقام پہ جا کے پہنچا دو، اور اس کے بعد ایک تماچا یہ پہنچانے جا نہیں رہا، ایک تماچا رسید کر کے گلاس حوالے کیا کہ جا کے وہاں صحیح سے رکھ دو. اب سامنے جو بیٹھا ہوا آدمی تھا اس نے کہا تو اس نے تو ابھی پہنچایا بھی نہیں ہے، آپ نے ایک تماچا رسید کیا، کب توڑ دیتا تب آپ کو مارنے کا حق تھا. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، قرآن کی آیت پر پیش کر دیا.
کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی ہے. ابھی تو اس نے توڑا ہی نہیں، آپ نے تماچا رسید کیا کہا کہ اگر بعد میں اگر توڑنے کے بعد میں تماچا رسید کرتا تو کیا فائدہ ہوتا، گلاس تو ٹوٹ ہی گیا. اس لیے احتیاطاً پہلے ہی میں نے مار دیا تاکہ گلاس توڑنے کی کوشش نہ کرے. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ گزرے، ان کی آپ بیتی پڑھو، بچوں کے بہت کام کی چیز ہے، علماء کے بھی. اس زمانے میں ہم جیسے طالب علموں کے جو مدرسے کے طلباء اور علماء ہیں، ان سے بہتر آپ بیتی کسی کی بھی نہیں. اس میں الفاظ کی تعبیرات میں مزہ وزہ کچھ نہیں، لذت وذت نہیں، لیکن پڑھنے بڑا لطف آتا، جیسے لگتا اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. حضرت املا ہے، ان کا املا کروایا. اس میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چچا تھے، استاد بھی تھے، تینوں ایک مجلس میں بیٹھے تھے. آپ بھی میں لکھا. تو حضرت شیخ زکریا نے ایک بات کہی، حالانکہ غلط بات نہیں تھی، مگر اپنے چچا کے سامنے ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یا اس انداز سے نہیں کرنی چاہیے. ان کو چچا کو ناگوار گزری. حضرت ماں الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کافی تیز ڈانٹا ان کو، اتنا ڈانٹا کہ حضرت مایوس ہو کر کے اٹھ کر کے چلے گئے. شیخ صاحب شیخ زکریا جب وہ چلے گئے تو حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ماں الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یار تو کوئی ایسی بات کہی نہیں تھی، آپ نے اتنا زور سے ڈانٹا، کیا وجہ ہو گئی؟ کہا کہ اسے پتا تو چلنا چاہیے کہ اس کا چچا بھی کوئی موجود ہے، آخر میرا تو حق ہے ڈانٹنے کا. تو یہ سب چیزیں ہیں. حواشی یا بین صندوق خالی دے کے فتویٰ نہیں لگاؤ. تو بہرحال ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی نا، وراثت الانبیاء کا مطلب سمجھ میں آ گیا. پھر دیکھ لینا کسی کتاب میں کہیں مل جائے مجھے اطلاع دے دینا. تو ایک بات یہ ہوگی، باتیں ایک بات ختم کر دیتے ہیں. ایک بات اور یاد آ رہی ہے، مگر شاید کہے کہ نہ کہیں، چونکہ یہاں پر طبقہ خواص بھی ہے اور بجلی صاحب وغیرہ سارے لوگ موجود ہیں، اساتذہ بھی ہیں، کہ کفیل چاہے خلاف ادب صحیح لیکن کفیل چاہے خلاف ادب صحیح لیکن ندیم ناز کے پردے اٹھا دیے میں نے. عالم تو اور آدمی تو وہی ہے مسلمان جو سب بات بول ہی دے، حق بات جو بولنے کی جگہ ہے. بے موقع بولو گے تو اپنے مار کھاؤ گے. اس لیے جم ہے احباب درد دل کہلے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آ رہی، وہ بتا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں. جو خواص ہیں، آپ بھی خواص بننے جا رہے ہیں، ہم لوگ بھی، ہم تو میں نہیں، میں تو اس لائق نہیں، لیکن باقی جو حضرات ہیں سب خواص ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بیہقی سنن بیہقی میں موجود ہے. اس پر سنا دیتا ہوں بات. انہوں نے فرمایا کہ جو ہم لوگ فساد کی شکایت کرتے ہیں کہ عوام میں یہ بگاڑ ہے، عوام میں یہ بگاڑ ہے، عوام میں یہ خرابی ہے، انہوں نے فرمایا کہ عوام میں بگاڑ خواص کی بگاڑ سے پیدا ہوتا ہے. عوام کا فساد خواص کے فساد سے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگ مطمع نظر طے کر لیجئے، اپنی منزل طے کر لیجئے، ورنہ خدا نہ خواستہ آپ میں فساد پیدا ہوا تو آپ بجائے مصلح قوم کے مفسد قوم ہو جائیے گا. عوام میں خرابی خواص کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے. اگر کسی خاص خطے میں کوئی خرابی نظر آتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس علاقے کا جو سب سے بڑا قائد ہے، عالم ہے، اس میں کوئی خرابی پائی جاتی ہے. جس طرح کے قوموں کی تہذیب پر انبیاء کی نبوتوں کے مزاج کا اثر پڑتا ہے، قائدوں اور مصلحوں کے مزاج اور طرز عمل کا اثر اس کی اپنی رعیت پہ پڑتا ہے. اس لیے عوام میں فساد پیدا ہوتا ہے تو میرا فساد ہے. مجھے اپنے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میری زندگی میں کچھ کمی تو نہیں ہے. انہوں نے فرمایا کہ خواص کے 5 طبقے ہیں، 5 طرح کے لوگ سب خواص ہیں. ایک طبقہ ہے خواص کا جس کو زہاد کہا جاتا ہے. زہاد
زہاد سمجھے؟ زاہدوں کی جماعت۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زہاد کی جو جماعت ہے ملوک ھذہ الامہ، ملوک ھذہ الامہ، اس امت کے بادشاہ اصلی وہی ہیں۔ زاہدوں کی جماعت اس امت کے بادشاہوں کی جماعت ہے۔ دوسرا طبقہ ہے علماء کا، دوسرا طبقہ علماء کا ہے۔ یہ علماء اگر زاہد بن جائے تو ان کا درجہ اونچا ہو جائے گا، چونکہ اکثر علماء یہ سب چیزوں کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں بیکار ہے، حالانکہ بیکار نہیں ہے، کام نکلے گا نہ دوست کتب خانوں سے، رہیے کچھ روز کسی محرم اسرار کے پاس۔ خالی نرے علم سے کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے زمانے میں ہمارے دیوبند کے سارے اکابر کا مزاج تھا کہ تعلم سے فارغ ہوتے تھے، کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتے تھے، الفاظ و معنی، الفاظ نقوش اور حروف کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کے اندر کی معنویت نہیں سمجھی۔ تو دوسرا طبقہ علماء کا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تیسرا طبقہ ہے ولاۃ، والیوں کا، حکمرانوں کا، اور ان کے لیے الفاظ استعمال کیا، رعاۃ، یہ راعی ہیں، نگراں ہیں، چرواہے ہیں امت کے، قوم کے، چونکہ وہ جدھر ہانکیں گے ویسے الناس علی دین ملوکہ مشہور ہے، جیسے راعی ہوں گے، جیسے چرواہے ہوں گے، پورے قوم کا مزاج وہی بن جاتا ہے۔ شاہ جہاں کے زمانے میں لوگ اس میں مسابقت کرتے تھے ہندوستان میں کہ کون سا راجہ اور کون سا امیر اور کون سا رئیس زیادہ اچھی سے اچھی بلڈنگ بنا رہے، چونکہ شہنشاہ کا ذوق جو تھا، شاہ جہاں کا ذوق تعمیری ذوق تھا، تاج محل وغیرہ جیسی شاہکار عمارتیں انہوں نے بنوائی، اور عالمگیر اورنگزیب کے زمانے میں یہ لوگوں کا ذہن بنا کہ بھائی کون اچھی سے اچھی نماز پڑھتا ہے، اچھی سے اچھی کتاب لکھتا ہے۔ تو تیسرا طبقہ کیا ہے، الولاۃ، وہم الرعاۃ، یہی راعی ہے۔ اور چوتھا طبقہ ہے التجار، تاجر لوگ بھی سن لیں، یہ تاجروں کا شہر ہے التجار۔ اور التجار کے بارے میں ان کو خطاب دیا کہ ہم امناء اللہ فی الارض، یہ زمین میں اللہ کے امین ہیں، تجارت اور معیشت کے ذریعے سے اس دنیا کا نظام قائم ہے۔ اگر اکنومی نہ ہو، تجارت نہ ہو، معیشت نہ ہو تو لوگ کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، دنیا میں ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا، ترقیات کیسے ہوں گی؟ امناء اللہ فی الارض، یہ زمین پر اللہ کے امین ہے۔ یہ چوتھا طبقہ تھا۔ پانچواں طبقہ بتایا کہ ہم الغزاة، جو بارڈر پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، سرحدوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، یا جو مناظرے کی علم الجدل کی تیاریاں ہمارے طبقے میں جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی غزاة کے اندر آتے ہیں، جو دفاعی نظام کو جو سنبھالتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا کہ ہم سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اب پھر یہ الفاظ بعد میں کہے کہ جب یہ خواص کا 5 طبقہ ہے، فَإِذَا كَانَ الزَّاهِدُ طَامِعًا فِي الدُّنْيَا، اگر زاہد میں ہی تمہیں دنیا پیدا ہو جائے تو دنیا لوگ کس سے جا کر ہدایت حاصل کریں؟ زاہدی اگر طامع دنیا ہو جائے، دنیا کا لالچی ہو جائے اور اپنی عبادت کو ڈھکوسلا بنا لے، دنیا کمانے کا پیشہ بنا لے، اپنی لباس خضر کو وہ بزنس بنا لے اور اس کو کیش کرے لوگوں کے سامنے پیسے کمانے کے لیے، تو پھر لوگ کہاں ہدایت پائیں گے؟ اور فرمایا کہ اگر فَإِذَا كَانَ الْعَالِمُ رَاغِبًا فِي الدُّنْيَا، اگر علماء کے اندر دنیا کی رغبت پیدا ہو جائے، فَبِمَنْ يَقْتَدِي النَّاسِ، لوگ کس کی اقتداء کریں گے، کس کے پیچھے چلیں گے؟ یہ تو خود دنیا دار مولوی ہے۔